تم تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کمرے کی خاموش فضا آلیان آفندی کی گرجدار آواز سے لرز اٹھی۔ دروازے کے قریب کھڑی دبلی پتلی لڑکی بری طرح چونک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا پانی کا گلاس لرزنے لگا۔ چند لمحے پہلے وہ ہمت جمع کر کے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، اب اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ آلیان کی سرخ ہوتی آنکھیں غصے سے اس پر جمی تھیں، اس کے چہرے پر نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بستر کے کنارے بیٹھی وہ لڑکی گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ وہ میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آلیان نے نفرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں نے تمہیں صاف صاف کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے کے قریب بھی نظر نہیں آنا، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ لڑکی نے نظر جھکا لی، اس کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، شاید صرف ایک بات بتانا چاہتی تھی، مگر آلیان نے اسے ایک لفظ بولنے کا موقع بھی نہ دیا۔ یہ شادی دونوں میں سے کسی کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ دو بڑے خاندانوں کے برسوں پرانے تعلق کو بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا تھا۔ آلیان آفندی سے پوچھا نہیں گیا، منیرہ کی رائے بھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ چند دنوں میں نکاح ہو گیا، سب نے اسے خوشی کا موقع کہا۔ صرف دو لوگ تھے جن کی زندگی ایک ہی لمحے میں بدل گئی۔ شادی کے فوراً بعد آلیان مینارہ کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ مینارہ نے یہی سوچا تھا کہ شاید شہر پہنچ کر سب کچھ بہتر ہو جائے گا، شاید آلیان کا غصہ کم ہو جائے، شاید وہ کم از کم اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لے۔ مگر گاڑی بنگلے کے سامنے رکی تو آلیان نے اسے گھر کے اندر لے جانے کے بجائے پچھلی طرف واقع چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کر دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی۔ مینارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر میں نے کہا نا یہیں رہو گی، میرے گھر کے اندر آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میری شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق ہے۔ تم اپنی زندگی اس کوارٹر میں گزارو گی، میری زندگی سے جتنا دور رہ سکتی ہو رہو۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے تو صرف اپنے والدین کا فیصلہ مانا تھا، وہ بھی اس شادی پر راضی نہیں تھی، مگر اس نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی۔ آلیہ نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ چلا گیا۔ مینارہ اسی سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ نئی نویلی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی ابھی پوری طرح بھی نہیں اتری تھی، مگر اس کے نصیب پر تنہائی کی مہر لگ چکی تھی۔ اس دن کے بعد کئی دن گزر گئے۔ آلیہ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ کھاتی بھی ہے یا نہیں، بیمار ہے یا ٹھیک، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ دن رات اسی چھوٹے سے کمرے میں اکیلی رہتی رہی۔ گھر کے ملازم بھی اسے حیرت سے دیکھتے تھے، سب جانتے تھے کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے، مگر اس کے ساتھ سلوک ایک اجنبی سے بھی بدتر ہو رہا تھا۔ پھر وہ رات آ گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا بنگلہ خاموش تھا۔ مینارہ کئی لمحوں تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد نہ جانے کس مجبوری نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور آلیان کے کمرے تک پہنچ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ آلیان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامنے اسے دیکھا تو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مینارہ کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ میں چپ، ایک لفظ بھی مت بولنا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری جگہ سرونٹ کوارٹر ہے، میرا کمرہ نہیں، میری زندگی نہیں۔ اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، آج کی کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جو سب کے درمیان ہے،
سب میں گھلتا ملتا ہے لیکن پھر بھی تنہا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا مومنٹ آیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہیں لیکن پھر بھی تنہا ہے؟ وہ کیوں تنہا تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ کیا ایسا دکھ اس کے دل میں تھا؟ آج کی کہانی میں اس بات کو جانیں گے۔ کہانی کے شروع سے آخر تک ضرور واچ کیجیے گا۔ آئیں جلدی سے بغیر تاخیر کیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ مینارہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ شاید صرف ایک بات کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی مجبوری بتانا چاہتی تھی، مگر عالیہ نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ نکلو یہاں سے! اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مینارہ نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کے ہونٹ اب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر وہ خاموشی سے پلٹی اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عالیہ نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ آخر وہ آدھی رات کو اپنے سرونٹ کوارٹر سے نکل کر اس کے کمرے تک کیوں آئی تھی۔ اس کے لیے اتنا جان لینا ہی کافی تھا کہ وہ مینارہ تھی، وہی لڑکی جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکار کر چکا تھا۔ اگر مینارہ کے ساتھ صرف اتنا ہی ہو رہا ہوتا تو شاید وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکایا تھا۔ یہ دکھ بھی سہ لیتی، مگر اس کی تکلیف سے سرونٹ کوارٹر تک محدود نہیں تھی۔ ایک ایسی مجبوری بھی تھی جس کے بارے میں وہ صرف عالیان سے بات کر سکتی تھی، کسی اور سے نہیں۔ وہ چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر اب اس کی پوری دنیا بن چکا تھا۔ صبح دروازے پر دستک ہوتی، نوکرانی کھانا رکھ کر چلی جاتی۔ 2 وقت کی روٹی مل جانا ہی جیسے اس کے زندہ ہونے کی واحد نشانی تھی۔ نہ کوئی اس کا حال پوچھتا، نہ کوئی یہ جانتا کہ وہ بیمار ہے یا ٹھیک، نہ کسی نے کبھی یہ پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ عالیان تو جیسے اسے بھول ہی چکا تھا۔ اس نے کبھی خود چل کر سرونٹ کوارٹر کا رخ نہیں کیا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ ایک صبح نوکرانی حسب معمول ناشتہ لے کر آئی۔ مینارہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نوکرانی نے پلیٹ رکھی تو اچانک اس کی نظر مینارہ کی قمیص پر گئی۔ کپڑا بائیں طرف سے بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے رک گئی۔ بی بی جی، یہ آپ کے کپڑوں کو کیا ہوا؟ مینارہ نے چونک کر اپنی قمیص کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کا منظر گھوم گیا۔ عالیان نے غصے میں اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا کہ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ شاید اسی وقت قمیص ایک طرف سے پھٹ گئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں، شاید کہیں سے اٹک گئی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر سچ چھپا گئی۔ نوکرانی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ لیکن بی بی جی، ایسے تو بہت عجیب لگ رہا ہے، آپ یہ کپڑے بدل لیں۔ مینارہ کے ہونٹوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ بدل لوں گی؟ نوکرانی نے آس پاس نظر دوڑائی۔ کون سے بدلیں گی؟ مینارہ چند لمحے خاموش رہی۔ میرے تقریباً سارے کپڑے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تاکہ آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کوئی نہ دیکھ سکے۔ نوکرانی کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی، کھانا رکھ کر خاموشی سے واپس آ گئی۔ کچن میں پہنچ کر وہ ابھی چوکیدار کے لیے سالن نکال رہی تھی کہ بے اختیار بول اٹھی۔ اس گھر میں بی بی جی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اللہ جانے عالیان صاحب کو کیا مسئلہ ہے، اتنی اچھی اور معصوم بیوی بھی ان کو پسند نہیں آ رہی۔ بوڑھے چوکیدار نے ایک گہری سانس بھری۔ اس کے چہرے پر افسوس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ نوکرانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، پھر آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ چوکیدار نے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بولنے والا خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نوکرانی بے چین ہو گئی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ چوکیدار نے ارد گرد دیکھا تاکہ کوئی سن نہ رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، اگر تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا تو تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ نوکرانی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ چوکیدار نے ایک لمحہ خاموش رہ کر جواب دیا، بس اتنا سمجھ لو کہ بی بی جی جتنی بے بس نظر آتی ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔
آپ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بات وقت سے پہلے کسی کے کانوں تک پہنچے۔ نوکرانی نے بے چینی سے پوچھا، تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، آج رات ذرا جاگتی رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج رات بھی وہی ہونے والا ہے جو کئی راتوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ نوکرانی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کیا؟ بی بی جی کو ہرگز احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں کسی بات کا شک ہے۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ اگر انہیں لگا کہ گھر کے دوسرے لوگ بھی سب جانتے ہیں تو ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ نوکرانی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں بے چینی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بنگلے کی خاموش دیواروں کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا تھا جسے جان کر ہر انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ آج شام بنگلے میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی۔ اس پارٹی کا خیال آلیان کا نہیں بلکہ سونیا کا تھا۔ سونیا وہی لڑکی تھی جو آلیان کی زندگی میں منارہ سے بہت پہلے آ چکی تھی۔ آلیان اس سے محبت کرتا تھا، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر آلیان کے گاؤں جانے کے بعد گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح منارہ سے کر دیا۔ سونیا کو شروع سے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے باوجود اس نے آلیان سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ آج وہ پہلی بار اس بنگلے میں آئی تھی۔ پارٹی صرف ایک بہانہ تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ لڑکی کیسی ہے جس سے آلیان کی شادی ہوئی ہے؟ کہیں وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ گاڑی سے اترتے ہی اس نے بنگلے کے اندر جانے کے بجائے قدم سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا دیے۔ شاید اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ آلیان نے اپنی بیوی کو گھر میں نہیں بلکہ سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر بیٹھی منارہ چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت جدید لباس پہنی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ منارہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے پہچانتی نہیں تھی، مگر دوسری طرف سونیا چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سادہ حالت میں بھی کوئی لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ منارہ کے کپڑے پرانے تھے، چہرے پر تھکن نمایاں تھی، آنکھوں میں مسلسل جاگنے کے آثار تھے۔ اس کے باوجود اس کی قدرتی خوبصورتی ایسی تھی کہ سونیا بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ تم ہی منارہ ہو؟ منارہ نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ جی، میں ہی منارہ ہوں۔ آپ کون ہیں؟ سونیا کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسی دوران پیچھے سے نوکرانی تیزی سے چلتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جو نہیں اس کی نظر سونیا پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی بات جسے سب لوگ کئی دنوں سے منارہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، آج خود چل کر اس کے دروازے تک آ گئی تھی۔ نوکرانی نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میم صاحب۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوکرانی جانتی تھی کہ یہ الفاظ بولنا اس کی مجبوری ہے۔ حکم آلیان کا تھا، وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سونیا نے ایک آخری نظر منارہ پر ڈالی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ لڑکی تو واقعی غیر معمولی خوبصورت ہے۔ آلیان اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد وہ خاموشی سے مڑی اور بنگلے کی طرف چل دی۔ منارہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے نوکرانی کو آواز دی۔ یہ کون تھی؟ نوکرانی کے قدم رک گئے۔ اس نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ بنائی۔ ہمیں نہیں معلوم بی بی جی، ہم تو نوکر ہیں، صاحب کے مہمان آتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ مگر منارہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ اس نے سونیا کے لباس پر نظر ڈالی تھی، اس کے اعتماد بھرے انداز کو محسوس کیا تھا۔ جس طرح وہ بغیر اجازت سیدھا بنگلے کے اندر جا رہی تھی، وہ کسی عام مہمان کا انداز نہیں تھا۔ منارہ آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی آلیان سے محبت نہیں کی تھی۔ اسے تو اس شخص سے شادی کے پہلے دن ہی اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اس کے دل میں محبت کے لیے جگہ بن ہی نہیں سکی، لیکن وہ اس کی بیوی ضرور تھی۔
اسی رشتے کی وجہ سے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سی ٹیس ضرور اٹھی۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو اس گھر میں اس انداز سے لے آیا تھا۔ وہ خود سرونٹ کوارٹر میں قید تھی، اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف بنگلے کے اندر قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی ان آوازوں کو سنتی رہی۔ پہلی بار اسے اپنی تنہائی پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہوئی۔ بنگلہ اتنا وسیع تھا کہ ایک کونے میں ہونے والی آواز دوسرے کونے تک نہیں پہنچتی تھی۔ سامنے خوبصورت لان تھا، درمیان میں بڑا ہال، دائیں طرف آلیان کا حصہ، پچھلی جانب سرونٹ کوارٹر جہاں مینارہ کو رکھا گیا تھا۔ رات کے وقت تو یہ بنگلہ اور بھی زیادہ سنسان محسوس ہوتا تھا۔ اس رات بھی مینارہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، دور کہیں سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ بنگلے کے اندر پارٹی جاری تھی۔ مینارہ نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ آج اس کے دل میں نہ جانے کیوں عجیب سا خوف تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر کھڑکی کی طرف، پھر دوبارہ دروازے کی طرف۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کے باہر کوئی موجود ہو، کسی کی سانس لینے کی مدھم سی آواز، کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازے کے قریب گئی۔ دروازے کے نیچے بنی باریک سی درز سے اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ گزر رہا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مینارہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، دروازہ کھولا، باہر ایک نظر ڈالی۔ سامنے اندھیرا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ ابھی ابھی کوئی وہیں کھڑا تھا۔ وہ خوف کے مارے پلٹی اور پوری طاقت سے بنگلے کی طرف بھاگ پڑی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، نہ یہ کہ اندر مہمان موجود ہیں، نہ یہ کہ آلیان اسے دیکھ کر ناراض ہوگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، کسی طرح خود کو محفوظ کر لے۔ ادھر ہال میں آلیان اور سونیا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بات کر رہے تھے۔ اسی لمحے مینارہ ہاپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی سوچا نہیں، سیدھی دوڑ کر آلیان کے قریب پہنچی اور خوف سے اس کے گلے لگ گئی۔ بچا لیجیے مجھے، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ آلیان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اسے شاید اس حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی۔ دوسری طرف سونیا یہ منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پیچھے ہٹو۔ اس نے غصے میں مینارہ کو زور سے دھکا دیا۔ مینارہ لڑکھڑا کر پیچھے گری، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی عالیہ نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ گرنے سے بچ گئی۔ عالیہ نے اسے سیدھا کھڑا کیا، اگرچہ اس کے چہرے پر بھی غصہ تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ ہماری پارٹی خراب کرنے آئی ہو؟ مینارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں اس دن بھی آپ کے کمرے میں اس لیے آئی تھی۔ آلیان کا ماتھا سکڑ گیا۔ مینارہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا جاری رکھا، وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، کئی دنوں سے میرے کمرے کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ آج بھی وہ باہر تھا، مجھے لگا کہیں اندر نہ آ جائے، میں بہت ڈر گئی، اس لیے اس دن بھی آپ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی، مگر آپ نے میری بات سنی ہی نہیں، آپ نے مجھے کچھ کہنے ہی نہیں دیا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں بہت ڈرتی ہوں، ہر رات لگتا ہے وہ دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی آلیان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب کسی اور کے لیے تھا۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئی، چبڑے سخت ہو گئے، اس کی رگیں تن گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سونیا طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ باقی وہ تمہارے کمرے میں آ رہا تھا یا تم خود کسی کو بلاتی ہو؟ شوہر نے منہ نہیں لگایا تو کوئی اور ڈھونڈ لیا۔ سونیا ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی۔ اچانک پورے ہال میں ایک زوردار آواز گونجی،
تھپڑ۔ آلیان کا ہاتھ پوری شدت سے سونیا کے چہرے پر پڑا تھا۔ سونیا لڑکھڑا گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنا گال پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آلیان، تم نے مجھے مارا؟ آلیان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور خطرناک تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ سونیا خاموش رہ گئی۔ عالیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں تمہاری جیسی گھٹیا سوچ نہیں رکھتی۔ منارہ میرے خاندان کی عزت ہے، میری بیوی ہے۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت دوبارہ کبھی مت کرنا۔ سونیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح جواب دیا تھا۔ عالیہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اور اگر میری بیوی کہہ رہی کہ کوئی اس پر بری نظر رکھتا ہے تو میں اس کی بات پر یقین کروں گا۔ آخر کس کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ آلیان آفندی کی بیوی کی طرف میلی نظر سے دیکھے؟ تو ویورز، امید ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جناب یوٹیوب کی پالیسی ہے ہمارے چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہونے چاہیے ہمارے چینل پر، تاکہ یوٹیوب یہ جان لے کہ آپ ہمیں کتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اس نے غصے سے پوچھا، کون ہے وہ؟ مجھے نام بتاؤ۔ سونیا کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے ایک لمحہ آلیان کو دیکھا، پھر منارہ کو۔ اس کے بعد زور سے اپنے قدم زمین پر مارتی ہوئی ہال سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ اب وہاں صرف آلیان اور منارہ رہ گئے تھے۔ منارہ اب بھی تک کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ عالیہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ خوف مصنوعی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں کی دہشت لکھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے منارہ کا بازو تھاما اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ پانی پیو۔ منارہ کے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی لرزنے لگا۔ عالیہ نے خود گلاس کو سہارا دیا تاکہ پانی نہ گرے۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس نے پہلے کی طرح غصے سے سوال کیے تو منارہ شاید دوبارہ کبھی منہ نہیں کھولے گی۔ اس نے لہجہ پہلی بار نرم کیا، ڈرو مت، میں تم پر غصہ نہیں ہوں۔ منارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، اب سکون سے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ وہ شخص کون ہے جو کئی دنوں سے تمہارے سرونٹ کوارٹر کے باہر آتا ہے؟ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ منارہ نے پانی کا گلاس دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی انگلیاں اب بھی کانپ رہی تھی۔ کئی لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئی ہو۔ عالیان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے بجائے نرمی تھی۔ منارہ، میری طرف دیکھو۔ منارہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ خاموش رہی۔ عالیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم میری بیوی ہو، میری کزن بھی ہو۔ مجھ سے ڈرنے کے بجائے مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب تک تم نہیں بتاؤ گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ منارہ نے ہونٹ بھیج لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر بھر آئے۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا، ساتھ والے بنگلے میں ایک نوکر رہتا ہے۔ عالیان پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ شاید ان کے سرونٹ کوارٹر بھی ہماری دیوار کے ساتھ ہی ہیں، درمیان میں صرف ایک دیوار ہے۔ وہ رک گئی، جیسے اگلا جملہ بولنے میں بھی اسے شرم اور خوف محسوس ہو رہا ہو۔ وہ کئی بار دیوار پھلانگ کر ہمارے سرونٹ کوارٹر کی طرف آ جاتا ہے۔ عالیان کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ منارہ کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، اس نے ایک رات مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا سر جھک گیا۔ اسی رات میں ڈر کر آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میں آپ کو یہی سب بتانا چاہتی تھی، مگر آپ نے میری بات سنی ہی نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی عالیان کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی مٹھیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں بیٹھی رہو۔ منارہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں، لیکن میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دوبارہ کہا،
باہر سے کسی بھی قسم کی آواز آئے تو کمرے سے باہر مت نکلنا۔ منارہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ کیوں؟ آلیان نے صرف اتنا کہا، بس یہیں رہنا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ منارہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھی رہی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، پھر گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد زوردار دھماکے کی طرح کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ منارہ خوف سے سمٹ گئی۔ اس نے اپنے دونوں کان بند کر لیے، مگر آوازیں رکنے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، کبھی کسی کی چیخ، کبھی کسی کا غصے سے چلانا، کبھی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ اچانک 2 فائر ہوئے، دھائیں دھائیں۔ منارہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی صوفے کے کونے میں سمٹ گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، کہیں آلیان کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ چند منٹ بعد پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا، پھر کئی لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں، کسی کے حکم دینے کی آواز، ہتھ کڑیوں کی چھنگھاڑ، پھر سب کچھ دوبارہ شور میں بدل گیا۔ منارہ گھڑی کی طرف دیکھتی رہی۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک باہر یہی سب ہوتا رہا۔ اس کے بعد اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بنگلہ دوبارہ سنسان ہو گیا۔ منارہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ آریان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قمیض پر جگہ جگہ شکنیں پڑی ہوئی تھیں، چہرے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں سرخ پڑ چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مسلسل کسی کو مکوں سے مارا ہو۔ منارہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں آریان کے ہاتھوں پر جم گئیں۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات جنم لینے لگے۔ یہی شخص چند دن پہلے اسے سرونٹ کوارٹر میں چھوڑ آیا تھا۔ اسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اسی نے اسے اپنی زندگی سے دور کر دیا تھا، مگر آج یہی شخص اس کی عزت کی خاطر کسی سے لڑ کر واپس آیا تھا۔ پولیس بھی آئی تھی، فائر بھی ہوئے تھے، اور اب آلیان واپس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، شاید پولیس اسی آدمی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، ورنہ آلیان واپس کیسے آ جاتا؟ منارہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آلیان نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ اس نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے تھے، اگرچہ چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ منارہ کے قریب آیا۔ اس کی آواز پہلے کی نسبت کافی نرم تھی۔ آج رات تم واپس سرونٹ کوارٹر نہیں جاؤ گی۔ منارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہیں سو جاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ منارہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، باہر کیا ہوا تھا؟ آلیان نے مختصر سا جواب دیا، ابھی تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے پہلی بار تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، جب تک میں اس گھر میں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ جملہ سن کر منارہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آلیان نے کمرے کی بتی مدھم کی، صوفے پر رکھا کمبل اٹھا کر منارہ کی طرف بڑھایا۔ سو جاؤ۔ منارہ نے کمبل اوڑھ لیا۔ کئی دنوں بعد اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی محفوظ جگہ پر موجود ہے۔ خوف ابھی بھی دل میں تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی شامل ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مسلسل جاگنے اور رونے سے تھکی ہوئی منارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آلیان کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے دروازہ اندر سے بند کیا اور پوری رات جاگتے ہوئے کمرے کے قریب ہی بیٹھا رہا۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ منارہ کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے رات کے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ آلیان وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار بستر کی طرف گئیں۔ چادر بالکل سیدھی بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ رات کسی نے اس بستر پر سونے کی کوشش بھی نہیں کی۔
پھر اس کی نظر سامنے رکھے صوفے پر گئی۔ کمبل بے ترتیب پڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ آلیان پوری رات صوفے پر ہی سویا ہوگا۔ مینارہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں عجیب سے سوال آنے لگے۔ وہ میری عزت کے لیے کسی سے لڑ سکتا ہے، میری حفاظت کے لیے پوری رات جاگ سکتا ہے، مگر مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شادی دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ اسے بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا، آلیان کو بھی مجبور کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مینارہ کے دل میں آلیان کے لیے نفرت نہیں تھی، شاید شکوہ تھا، شاید دکھ تھا، مگر نفرت نہیں تھی۔ دوسری طرف آلیان کے ذہن میں ہمیشہ یہی بات گھومتی رہتی تھی۔ وہ خود کو شہر میں پلا بڑھا ہوا سمجھتا تھا۔ مینارہ ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داروں نے جذباتی دباؤ ڈال کر اس کی شادی کرا دی تھی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اسی غصے کی سزا وہ مینارہ کو دیتا رہا۔ دروازہ کھلا، آلیان اندر آیا۔ تب تک مینارہ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو چکی تھی۔ آلیان نے مختصر سی نظر اس پر ڈالی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، باہر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ مینارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے کھانے کے لیے خود بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ نوکرانی دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کئی دنوں بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ آلیان اور مینارہ ایک ہی میز پر بیٹھنے والے تھے۔ نوکرانی نے خاموشی سے چائے رکھی اور وہاں سے چلی گئی۔ مینارہ جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ آلیان نے سامنے رکھی پلیٹ اٹھائی، اس میں ایک ابلا ہوا انڈا رکھا، پھر خاموشی سے وہ پلیٹ مینارہ کی طرف سرکا دی۔ یہ کھا لو۔ مینارہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آلیان نے دوبارہ کہا، کچھ کھایا پیا کرو، بہت دبلی ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ کہتے ہی آلیان کے اپنے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ اسے اچانک احساس ہوا، آخر اسے کیسے معلوم ہوتا کہ وہ دبلی ہو گئی ہے؟ اس نے کب اس کا خیال رکھا تھا؟ کب پوچھا تھا کہ وہ کھانا کھاتی بھی ہے یا نہیں؟ کب یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں؟ اس کے ذہن میں وہ سرونٹ کوارٹر گھوم گیا۔ اس نے خود اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا تھا جہاں کوئی بھی دیوار پھلانگ کر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی، میں نے اسے سرونٹ کوارٹر میں نہیں چھوڑا تھا، میں نے اسے بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا۔ اگر کل رات وہ بات نہ بتاتی تو شاید… اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ اس کی نظریں بے اختیار مینارہ کے کپڑوں پر گئیں۔ کل والی پھٹی ہوئی قمیض بدل تو گئی تھی، مگر یہ لباس بھی پرانا تھا، جگہ جگہ سے رنگ اڑ چکا تھا۔ آلیان نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا، پھر بولا، ناشتہ ختم کر لو۔ مینارہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ مینارہ چونک گئی۔ شاپنگ؟ ہاں، کیوں؟ تمہارے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ مینارہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں شاید کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیرے سے بولا، لیکن میں تمہارے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ مینارہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے صرف آہستہ سے سر ہلا دیا، پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آلیان بھی اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس سے ندامت پیدا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی تو کبھی کسی بات پر ضد بھی نہیں کرتی، جو کہہ دو خاموشی سے مان لیتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا، سختی سے بات کروں تو فوراً مان جاتی ہے، پیار شاید اسے سمجھ ہی نہیں آتا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی زمین نے جیسے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ایک خاموش سی آواز اس کے اندر گونجی، تم نے کب اس سے پیار سے بات کی ہے؟ وہ چونک سا گیا، واقعی؟ اس نے کب کبھی نرمی سے اس کا حال پوچھا تھا؟ کب اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا؟ کب اس کی تکلیف سنی تھی؟ کب اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس گھر کی بیوی ہے؟ ہر بار صرف غصہ، ہر بار صرف حکم، ہر بار صرف نفرت۔ عالیہ نے بے اختیار سامنے بیٹھی مینارہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور یہی خاموشی پہلی بار عالیہ کے دل پر بوجھ بننے لگی۔
ناشتہ ختم ہوتے ہی عالیہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی. چلو. مینارہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی. کچھ ہی دیر بعد گاڑی شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے سامنے آ کر رکی. مینارہ نے شیشے سے باہر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اتنی بڑی عمارت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ہر طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کا رش تھا، مہنگی گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر رک رہی تھیں. عالیہ نے گاڑی پارک کی اور اس کی طرف دیکھا. چلو. مینارہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی. جیسے ہی وہ دونوں مال کے اندر داخل ہوئے، لوگ بے اختیار ان کی طرف دیکھنے لگے. عالیان کی شخصیت ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی. مینارہ سادگی کے باوجود اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. سب سے پہلے عالیان اسے خواتین کے ایک برانڈڈ سٹور میں لے گیا. سیلز گرل مسکرا کر ان کے قریب آئی. سر، کس طرح کے ڈریسز دکھاؤں؟ عالیہ نے مینارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بہترین والے نکالیے. چند ہی لمحوں میں مختلف رنگوں کے سوٹ میز پر سجا دیے گئے. مینارہ نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں. یہ بہت مہنگے ہوں گے. عالیہ نے اس کی بات سنے بغیر سیلز گرل سے کہا. یہ بھی پیک کر دیں، یہ بھی، اور یہ والا بھی. مینارہ گھبرا گئی. اتنے سارے؟ ہاں، ضرورت نہیں ہے. عالیہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ضرورت مجھے ہے. اس کے بعد وہ اسے ایک اور دکان پر لے گیا. وہاں سے خوبصورت عبائے خریدے، اسکارف لیے، روز مرہ استعمال کے آرام دہ کپڑے لیے. پھر جوتوں کی دکان پر پہنچا. مینارہ نے ایک سادہ سا سینڈل پسند کیا. عالیہ نے اس کے ساتھ کئی اور جوڑے بھی خرید لیے. یہ بھی رکھ دیجیے. سر، یہ بھی؟ ہاں. مینارہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اتنی چیزیں کیوں خریدی جا رہی ہیں. پھر وہ کاسمیٹکس کی دکان پر گئے. عالیہ نے خود زیادہ کچھ نہیں چنا. اس نے صرف سیلز گرل سے کہا. جو روزمرہ استعمال کی ضروری چیزیں ہیں سب پیک کر دیں. اس کے بعد پرس، گھڑی، ہیئر ڈرائر، ہیئر برش، ضروری اسکن کیئر کا سامان، چپل، بیگ، یہاں تک کہ چند کتابیں بھی خرید لیں، کیونکہ ایک بک سٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ مینارہ کی نظریں کتابوں پر رک گئی تھیں. مینارہ نے فوراً کہا. یہ رہنے دیں. عالیہ نے کتاب اٹھا کر ٹرالی میں رکھ دی. اگر پسند آئے تو لے لو. کئی گھنٹے اسی طرح گزرتے رہے، ایک دکان سے دوسری دکان، ایک منزل سے دوسری منزل. آخر کار دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھر چکے تھے. مینارہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی شاپنگ کر رہی تھی. دوپہر ڈھلنے لگی تو عالیہ نے گھڑی دیکھی، پھر ہلکے سے مسکرایا. بھوک لگ رہی ہے؟ مینارہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا. واقعی صبح کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا. وہ اسے فوڈ کورٹ میں لے گیا. کاؤنٹر سے 2 تازہ سینڈوچ منگوائے. ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. پہلے یہ ختم کرو. مینارہ نے دونوں ہاتھوں سے سینڈوچ پکڑ لیا. وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی. عالیان کبھی سینڈوچ کھاتا، کبھی خاموشی سے اسے دیکھ لیتا. اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنی سادہ سی لڑکی، اتنی کم خواہشیں، اتنی خاموش طبیعت. آخر وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا رہا؟ کھانا ختم ہوا تو سامنے آئس کریم کا کاؤنٹر نظر آیا. عالیہ نے پوچھا. آئس کریم کھاؤ گی؟ مینارہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں. کیوں؟ بس ایسے ہی. عالیہ نے جواب کو انتظار نہیں کیا. چند لمحوں بعد وہ 2 آئس کریم لے آیا. ایک اس کی طرف بڑھائی. پگھل جائے گی. لے لو. مینارہ نے خاموشی سے آئس کریم پکڑ لی. دونوں ایک طرف بیٹھ گئے. کافی دیر تک صرف خاموشی رہی. لوگ ان کے آس پاس آ جا رہے تھے. بچے ہنس رہے تھے، کوئی تصویریں بنا رہا تھا، مگر دونوں اپنی ہی دنیا میں بیٹھے تھے. اچانک عالیہ نے خاموشی توڑی. رات کو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی. مینارہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. کیسی بات؟ عالیہ نے آئس کریم کا آخری لقمہ کھاتے ہوئے کہا. رات کو بتاؤں گا. ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی پورا دن باقی ہے. مینارہ نے مزید کچھ نہیں پوچھا، مگر اس کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا. آخر ایسی کون سی بات تھی جو عالیہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا؟ شام تک دونوں دوبارہ مختلف دکانوں میں گھومتے رہے. کبھی کسی چیز کا انتخاب کرتے، کبھی بل ادا کرتے، کبھی سامان گاڑی میں رکھواتے.
دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن شاپنگ میں گزر گیا۔ سورج ڈھلنے لگا تو عالیہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سامان سے بھری گاڑی آہستہ آہستہ بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ مینارہ کھڑکی سے باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، رات کو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ رات کا کھانا خاموشی سے ختم ہوا۔ نوکرانی برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ پورے بنگلے میں سکون پھیل گیا۔ عالیہ نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور مینارہ کی طرف دیکھا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مینارہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے عالیان صبح سے انتظار کروا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عالیان پہلے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ مینارہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخرکار عالیہ نے گہرا سانس لیا۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق صرف آج سے نہیں بلکہ ہماری آنے والی پوری زندگی سے ہے۔ مینارہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، دیکھو، ہماری شادی جس طرح ہوئی وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ نہ تم سے کسی نے پوچھا تھا نہ مجھ سے۔ وہ چند لمحے رکا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، تم جانتی ہو۔ مینارہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بزنس کے علاوہ مجھے سافٹ ویئر بنانے کا بھی بہت شوق ہے۔ نئی نئی چیزیں بنانا، نئے آئیڈیاز پر کام کرنا، یہی میری دنیا رہی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میری شادی کسی ڈاکٹر سے ہوگی، کسی انجینئر سے، کسی لیکچرار سے، کسی ایسی لڑکی سے جو میرے ساتھ بیٹھ کر ہر موضوع پر بات کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی بار سیدھا مینارہ کی طرف دیکھا۔ مگر قسمت نے ہماری شادی کر دی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر عالیہ نے نرم لہجے میں کہا، اب حقیقت یہی ہے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، ہماری زندگی ایک دوسرے سے جڑ چکی ہے، ہمیں ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں دوبارہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کا واقعہ گھوم گیا۔ اگر تم مجھے وقت پر نہ بتاتی کہ وہ آدمی تمہارے سرونٹ کوارٹر کے باہر آتا ہے تو شاید بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں وہ سب سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی ابھری۔ اب مجھے صرف ایک بات بتاؤ۔ مینارہ خاموش رہی۔ عالیان نے سنجیدگی سے کہا، تم نے میٹرک کیا ہوا ہے نا؟ مینارہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عالیان جلدی جلدی بولنے لگا، خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ تم نے میٹرک بھی نہیں کیا۔ مینارہ کی حیرانی مزید بڑھ گئی۔ عالیان اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، اگر میٹرک کیا ہوا ہے تو آگے کی پڑھائی بھی ہم پرائیویٹ کروا لیں گے، میں گھر پر ٹیچر رکھ دوں گا، جو رہ گیا ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بس اتنا مت کہنا کہ میٹرک بھی نہیں کیا، ورنہ میں اس عمر میں تمہیں اسکول کیسے بھیجوں گا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ عالیان آفندی کی بیوی اسکول جاتی ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ میٹرک پاس ہے، چاہے 3rd ڈویژن سے ہی کیوں نہ کیا ہو، باقی سب میں سنبھال لوں گا، پھر آگے بھی پڑھائی کروانی پڑی تو کروا دوں گا۔ مینارہ اس کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالیان واقعی اس کے بارے میں ایسا سوچتا رہا ہے۔ دوسری طرف عالیان کو پورا یقین تھا کہ اب جواب آئے گا۔ میں نے مڈل تک پڑھا ہے، یا شاید میں نے میٹرک بھی نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے مینارہ نے نہایت سکون سے کہا، میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ عالیان نے پلکیں جھپکیں۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ وہ فوراً بولا، کیا کہا تم نے؟ BA کیا ہوا ہے؟ مینارہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں BA نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، MBA، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ عالیان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا منہ واقعی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی کی تصویر تھی اور سامنے بیٹھی لڑکی MBA کر چکی تھی، وہ بھی بزنس کی اعلیٰ ڈگری۔ کافی دیر بعد اس نے بمشکل کہا، تم نے واقعی MBA کیا ہے؟ جی، یعنی ماسٹرز؟ جی۔ عالیہ نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔
یہ تو بہت مشکل ڈگری ہوتی ہے۔ مینارہ خاموش رہی۔ عالیہ نے حیرت سے پوچھا، پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مینارہ نے پہلی بار ہلکی سے تلخی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں تب بتائی جاتی ہیں جب باقاعدہ رشتہ آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری شادی تو ایک کمرے میں بٹھا کر دی گئی تھی، نہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ مجھے کچھ بتانے کا موقع ملا۔ میں کب بتاتی آپ کو؟ عالیان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ مینارہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سوچا، جو کچھ کہا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی پڑھی لکھی ہو۔ مینارہ کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی تکلیف ابھری۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا آپ کے لیے تعلیم اتنی زیادہ ضروری تھی کہ مجھے ان پڑھ سمجھ کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ عالیان کا سر جھک گیا۔ مینارہ کی آواز بھرانے لگی، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کھاتی بھی ہوں یا نہیں، میرے پاس کپڑے ہیں یا نہیں، میں بیمار ہوں یا ٹھیک؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کی بیوی تھی، آپ کی ہم سفر تھی۔ ہر لفظ عالیان کے دل پر چوٹ کر رہا تھا۔ مینارہ نے آنسو صاف کیے۔ اگر آپ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں اپنی تعلیم کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نوکری کر لوں گی، اپنا گزارا کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا دی۔ عالیہ نے فوراً بے چینی سے کہا، اتنا غصہ بھی مت کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچا پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ مینارہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی خاموشی ہی عالیان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ صرف معافی مانگ لینے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے جو زخم دیے تھے انہیں بھرنے میں وقت لگے گا، اور اگر اسے واقعی مینارہ کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا تھا تو اب اسے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بدل چکا ہے۔ اگلی صبح عالیان معمول سے کچھ پہلے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، ساتھ کئی فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہی صفحہ بار بار دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ ایک فائل اٹھا کر باہر نکلا اور سیدھا اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں مینارہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ مصروف ہو؟ مینارہ نے کتاب بند کر دی۔ جی نہیں۔ عالیان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ذرا یہ دیکھو۔ مینارہ نے حیرانی سے فائل پکڑی۔ یہ کیا ہے؟ میرے بزنس کا ایک مسئلہ ہے، کافی دیر سے سمجھنے کی کوشش کروں مگر کوئی مناسب حل نہیں مل رہا۔ مینارہ نے اس کی طرف دیکھا، یا پھر آپ میرا امتحان لینے آئے ہیں؟ عالیان فوراً مسکرا دیا، نہیں بالکل نہیں، میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا۔ مینارہ نے فائل کھولی۔ اس میں کمپنی کے نئے پروجیکٹ کی مکمل تفصیل موجود تھی۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے ہر صفحہ دیکھتی رہی، کبھی کسی جدول پر نظر ڈالتی، کبھی قلم سے کچھ نشان لگاتی۔ عالیان خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد مینارہ نے فائل بند کر دی۔ اصل مسئلہ یہاں ہے۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر سامنے رکھا۔ آپ ایک ہی وقت میں دو مختلف مارکیٹس کو ایک ہی جیسی سروس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے لاگت بڑھ رہی ہے اور منافع کم ہو رہا ہے۔ عالیان غور سے سننے لگا۔ مینارہ نے قلم اٹھایا۔ اگر آپ پہلے اس سافٹ ویئر کو صرف بڑی کمپنیوں کے لیے لانچ کریں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے 6 ماہ بعد الگ پیکج بنائیں تو آپ کی ابتدائی لاگت کافی کم ہو جائے گی۔ وہ بولتی گئی، اس کے علاوہ آپ ماہانہ سبسکرپشن کے ساتھ سالانہ پلان بھی رکھیں۔ جو لوگ سالانہ پلان لیں انہیں رعایت دیں، پہلے ہی سال میں مستقل آمدنی بننا شروع ہو جائے گی۔ اس نے چند اور نکات لکھے، اور یہ والا فیچر پہلے ورژن میں شامل نہ کریں، اسے دوسرے اپڈیٹ کے لیے رکھیں، اس سے لانچ میں بھی دیر نہیں ہوگی اور خرچہ بھی کم رہے گا۔ عالیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا اور حساب لگانا شروع کیا۔ چند منٹ بعد اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو واقعی کام کر جائے گا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔
میں نے 2 دن لگا دیے، تم نے 15 منٹ میں حل نکال دیا۔ مینارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل بند کر دی۔ اسی لیے تو MBA کروایا جاتا ہے۔ آلیان بھی مسکرا دیا۔ کمرے میں پہلی بار ایسی ہلکی پھلکی فضا بنی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آلیان نے آہستہ سے پوچھا، ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ مینارہ نے نظر چکا لی۔ آلیان نے بچوں کی طرح کہا، معاف کر دو نا۔ مینارہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیویاں تھوڑی اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں۔ آلیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مینارہ دھیرے سے بولی، ہم گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہم اپنے شوہروں سے ناراض نہیں رہتی، ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آلیان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا، پھر ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب دھیمی سی آواز میں بولا، پھر میری ایک بات مانو۔ مینارہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے 7 کوارٹر میں نہیں رہو گی، اپنا سامان سمیٹو اور میرے کمرے میں منتقل ہو جاؤ، میری بیوی کی جگہ میرے ساتھ ہے۔ مینارہ نے پلکیں حیرت سے اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی اور خوشی بھی۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، کیوں، بیوی ہو نا میری، اب میری یہ بات بھی مانی پڑے گی۔ مینارہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ یہ ایک لفظ آلیان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں ماضی نہیں بدل سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے دن تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اس گھر میں اکیلی ہو۔ مینارہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، مجھے آپ سے کسی وعدے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آج آپ نے مجھے اپنی بیوی مان لیا۔ آلیان مسکرا دیا، صرف مانا نہیں، دل سے قبول بھی کر لیا ہے۔ مینارہ کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئے۔ اس نے ہلکے سے اپنا سر آلیان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اب فاصلے نہیں تھے، بلکہ ایک نئی رشتے کی شروعات تھی، جہاں غلط فہمیاں ختم ہو رہی تھی اور محبت آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، اس گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جہاں کبھی خاموشی اور فاصلے تھے، وہاں اب ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آلیان صبح دفتر جانے سے پہلے ہمیشہ مینارہ کے ساتھ ناشتہ کرتا۔ شام کو واپسی پر سب سے پہلے اسے آواز دیتا۔ اگر وہ کتاب پڑھ رہی ہوتی تو اس کے سامنے بیٹھ جاتا، اگر وہ کچن میں ہوتی تو وہیں چلا جاتا۔ نوکرانی اور چوکیدار بھی یہ تبدیلی دیکھ کر خوش تھے۔ ایک دن ناشتے کے دوران آلیان نے شرارتی انداز میں کہا، آج میرے ساتھ دفتر چلو۔ مینارہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کام کرو گی؟ میں نے کب کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے؟ آلیان ہنس پڑا، تم میری ملازم نہیں ہو، میری پارٹنر ہو۔ مینارہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ رکھا۔ ابھی چند دن پہلے تو آپ کو لگتا تھا کہ میں نے شاید میٹرک بھی نہیں کیا۔ عالیہ نے دونوں کان پکڑ لیے۔ یہ بات اب پوری زندگی سننی پڑے گی کیا؟ مینارہ ہنس دی، پتہ نہیں، میں نے معافی مانگی تھی، پھر بھی سزا ختم نہیں ہوئی۔ غلطیاں بھی تو بڑی بڑی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ دفتر پہنچنے کے بعد آلیان نے سب ملازمین کو کانفرنس روم میں جمع کیا۔ آج میں آپ سب کو ایک اہم شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ مینارہ ہلکے رنگ کے خوبصورت لباس میں اندر داخل ہوئی۔ آلیان نے فخر سے کہا، یہ میری اہلیہ مینارہ ہیں، آج سے کمپنی کے بزنس پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں میری پارٹنر بھی ہوں گی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مینارہ نے حیرت سے آلیان کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے اس کا اس طرح تعارف کروائے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ دھیرے سے بولی، آپ نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ آلیان مسکرا دیا، سرپرائز تھا، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ مینارہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد دیکھا جس کی اسے ہمیشہ خواہش تھی۔ چند ہی مہینوں میں کمپنی کے کئی نئے منصوبے کامیاب ہوئے۔ مینارہ کے مشوروں سے کاروبار پہلے سے زیادہ ترقی کرنے لگا۔ آلیان اکثر مذاق میں کہتا، لوگ کہتے ہیں کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، میرے معاملے میں تو وہ عورت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مینارہ ہنس کر جواب دیتی، زیادہ تعریفیں نہ کریں، پھر فیس بڑھا دوں گی۔
اچھا جی، اب اپنی ہی بیوی سے بھی فیس دینی پڑے گی؟ کیوں نہیں، اتنی سخت بزنس وومن ہو تم، آپ ہی نے بنایا ہے۔ دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں پھیلی جاتی۔ ایک شام آلیان جلدی گھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ وہ بالکنی میں بیٹھے بیٹھے سورج غروب ہوتا دیکھنے لگے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آلیان نے دھیرے سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ اگر وقت واپس مل جائے تو کیا تم پھر بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ منارا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس بار پہلے آپ سے اچھی طرح انٹرویو لوں گی۔ آلیان زور سے ہنس پڑا۔ اور اگر میں فیل ہو گیا؟ پھر سوچوں گی، یہ تو زیادتی ہے، آپ نے بھی تو پہلے مجھے بغیر جانے پرکھے سزا سنا دی تھی۔ آلیان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس بات کا افسوس شاید مجھے ہمیشہ رہے گا۔ منارا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور اسے درست کرنے کی پوری کوشش کرے تو ماضی کو بار بار یاد نہیں کرنا چاہیے۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا بہت پہلے، پھر بتایا کیوں نہیں؟ تھوڑا سا تڑپانا بھی ضروری تھا۔ اچھا جی، تم واقعی بہت شرارتی ہو، اب پتہ چلا۔ دونوں پھر ہنسنے لگے۔ چند دن بعد دونوں گاؤں گئے۔ گھر والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ سب کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے درمیان پہلے جیسی اجنبیت باقی نہیں رہی۔ واپسی پر گاڑی میں آلیان نے منارا کی طرف دیکھا۔ ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ زندگی میں کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھو گی، ناراض ہونا ہو تو میرے سامنے ہونا، خاموشی اختیار نہیں کرنا۔ منارا نے عزمات میں سر ہلایا۔ آپ بھی ایک وعدہ کریں۔ ضرور، کبھی کسی انسان کے بارے میں صرف ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وعدہ۔ منارا نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وعدہ۔ گھر پہنچ کر دونوں لان میں بیٹھ گئے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ آلیان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتی ہو میری زندگی کا سب سے کامیاب فیصلہ کون سا تھا؟ منارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا بزنس؟ نہیں۔ سافٹ ویئر کمپنی؟ وہ بھی نہیں۔ پھر؟ آلیان نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں دوبارہ جانے کا فیصلہ۔ اگر میں اس ضد پر قائم رہتا تو شاید زندگی کی سب سے قیمتی نعمت کھو دیتا۔ منارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے بولی، اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب آپ نے پہلی بار مجھے اپنا ہمسفر سمجھ کر میری بات سنی۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ایک آخری وعدہ اور۔ اب کیا؟ ہم دونوں ہر کامیابی اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ منارا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ وعدہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ 2 ایسے دل جو ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، اب اعتماد، احترام اور محبت کے مضبوط رشتے میں بندھ چکے تھے۔ کبھی کبھی زندگی اپنی کہانی خود لکھتی ہے۔ ابتدا ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اگر انسان ایک دوسرے کو سمجھنے، معاف کرنے اور ساتھ نبھانے کا حوصلہ رکھے تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ کچھ مہینے گزرتے ہی اس گھر میں ایک نئی خوشخبری آ گئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ منارا ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آلیان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ راستے بھر بچوں کی طرح مسکراتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے منارا کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تم اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھو گی۔ منارا ہنس پڑی۔ اپنا خیال تو رکھ لوں گی، مگر آپ کو کون سنبھالے گا؟ آلیان نے شرارتی انداز میں کہا، اب مجھے بھی تم ہی سنبھالو گی۔ اس دن کے بعد آلیان کی دنیا جیسے بدل گئی۔ وہ ہر ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ پر خود جاتا، دوائیں وقت پر دیتا، دفتر سے جلدی واپس آتا۔ اگر منارا کو کسی چیز کا دل کرتا تو پوری کوشش کرتا کہ وہ چیز اسی دن اس کے سامنے ہو۔ منارا اکثر ہنس کر کہتی، اتنا خیال تو آپ نے اپنی کمپنی کا بھی نہیں رکھا ہوگا۔ آلیان فوراً جواب دیتا، کمپنی دوبارہ بن سکتی ہے، تم دونوں کا کوئی بدل نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں کی بے چینی اور دعاؤں کے بعد ڈاکٹر باہر آئے
ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک صحت مند بیٹے سے نوازا ہے۔ آلیان چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جب اس نے پہلی بار اپنے ننھے بیٹے کو گود میں لیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دنیا کی ہر نعمت اسے مل گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ مینارہ تھکی ہوئی ضرور تھی مگر اس کے چہرے پر ماں بننے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ عالیہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، شکریہ۔ مینارہ مسکرا دی۔ کس بات کا؟ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی خوشی دینے کا۔ مینارہ نے ننھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر عالیان کی طرف۔ یہ خوشی ہم دونوں کی ہے۔ عالیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، آج ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ مینارہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ عالیان کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مینارہ، شاید اتنی محبت جتنی میں خود بھی کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے میں نے تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کیا، تمہیں تکلیف دی، تمہارے ساتھ ناانصافی کی، مگر تم نے مجھے نفرت کے بدلے احترام دیا، خاموشی کے بدلے صبر دیا۔ آج اگر میری زندگی میں سکون ہے تو صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ مینارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، مجھے آپ کی محبت ہمیشہ محسوس ہوتی رہی تھی، بس آپ کو خود اسے پہچاننے میں وقت لگا۔ عالیان ہنس پڑا۔ شاید واقعی۔ اس نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی ہر خوشی اور ہر مشکل میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مینارہ نے اپنے ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے عالیان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ کمرے میں ان کے ننھے بیٹے کی ہلکی سی آواز گونجی تو دونوں بے اختیار مسکرا اٹھے۔ وہ لمحہ صرف ایک بچے کی پیدائش کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے رشتے کی مکمل ہونے کی علامت تھا جو غلط فہمیوں سے شروع ہوا تھا اور اعتماد، احترام اور سچی محبت پر آ کر مکمل ہوا۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آج کی کہانی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، کیونکہ آپ ابھی تک بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آپ روز ہماری آنے والی ہر ایک کہانی کو انجوائے کر سکیں۔ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔